بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نسیم صاحب، ہماری گفتگو مطلق اور مقید کے بارے میں تھی اور ہے۔ مطلق کی کل انہوں نے آپ کو تعریف سنائی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ چیز جس کو مطلق کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کلی ہو، بلکہ ایک جزئی کو بھی اگر کوئی قید لگا ہوا نہ ہو اور جزئی کے تمام حالات کو مد نظر رکھا گیا ہو تو وہ جزئی بھی مطلق ہے۔ تو فرماتے کل کے درس سے ہمیں جو ہے 4-5 نقطے مل گئے۔ کتنے؟ 4-5 نقطے مل گئے۔ سب سے پہلا نقطہ تو ہمیں یہی ملا کہ بھائی جس کو ہم مطلق کہنا چاہتے ہیں اس کا کلی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جزئی بھی مطلق ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جزئی کے کئی سارے حالات ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم حکم لگاتے وقت ان تمام حالات کو مد نظر رکھیں تو گویا کہ وہ جزئی کیا ہو جائے گی؟ مطلق۔ مثلا نسیم صاحب کا بھائی خیال رکھنا، نسیم کیا ہے؟ جزئی حقیقی۔ خیال رکھنا یہ حکم ہوا۔ اب نسیم صاحب پڑھ رہے ہوں تو بھی خیال رکھنا ہے، سو رہے ہوں تو بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھا رہے ہوں تو بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی نسیم کے لیے جتنی حالات کا آپ تصور کر سکتے ہیں ان تمام حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کا خیال رکھنا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ نسیم صاحب اگر مطالعہ کر رہے ہوں تو ان کا خیال رکھنا، تو اب یہی نسیم پھر مقید ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کو مطالعے کے ساتھ جو ہے وہ قید لگا دی ہے۔ اب یہ تو عام مثال تھی، ہم کتاب والی مثال کی بھی تھوڑی وضاحت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ حج نصیب فرمائے، ٹھیک۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہم چکر لگاتے ہیں اس کو طواف کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب وہ ہم شک کرتے ہیں کہ طواف اس وقت کریں گے مشاہد جب خانہ کعبہ پر کالا کپڑا لگا ہوا ہو، یا اگر وہ کالا کپڑا نہ ہو تو بھی ہمیں طواف کرنا ہے۔ اب یہ شک ہو گیا۔ شک کی صورت میں ہمیں ایک آیت سورہ حج کی آیت نمبر 29 سامنے آ گئی، وہ یہ کہتی ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ آپ یا وہ لوگ، کیونکہ یہ خطاب کا صیغہ نہیں ہے، غائب کا صیغہ ہے، یعنی ان کو طواف کرنا چاہیے بیت کا۔ بھائی اب وہ استدلال کرنے کے لحاظ سے آپ یہ کہیں گے بیت میں پردے کی قید لگی ہوئی نہیں ہے، تو اس آیت سے ہمیں اطلاق سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے اس پر پردہ ہو جو بھی طواف کرنا ہے، پردہ نہ ہو تو بھی طواف کرنا ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز جو ہمیں کل کے درس سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اطلاق اور تقیید یہ امر اضافی ہیں۔ امر اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک کے مقابلے میں مطلق ہے، ممکن ہے پھر وہ دوسری چیز کے لحاظ سے مقید ہو۔ ایک چیز ایک لحاظ سے مطلق ہے، پھر وہی چیز دوسرے لحاظ سے کیا ہو جائے گی؟ مطلق ہو جائے گی اور مقید ہو جائے گی۔ مثلا بھائی نسیم صاحب کا خیال رکھو جب وہ مطالعہ کرے، تو اب نسیم مطالعے کے لحاظ سے کیا ہے؟ مقید، ٹھیک۔ لیکن بیٹھ کر مطالعہ کریں یا سو کر مطالعہ کریں، اس لحاظ سے پھر یہ مطلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کمبل اپنے گھٹنوں پر رکھ کر مطالعہ کریں یا کمبل گھٹنوں پر نہ رکھیں، ٹھیک۔ تو مطالعہ کے لحاظ سے وہی نسیم کا خیال رکھنا مقید ہے، لیکن پھر مطالعے کے مختلف حالات ہیں، ان لحاظ سے پھر وہ جو ہے کیا ہو جائے گا جناب؟ مطلق ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ خوب۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ بھائی یہ جو اطلاق اور تقیید کی گفتگو اور بحث ہے، آیا یہ عقلی ہے یا لفظی؟ ایک تو لفظی بحث ہوتی ہے نا، فرماتے ہیں کہ بظاہر کتاب سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لفظی بحث ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ عقلی بحث ہے، یعنی ہمارا عقل فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ یہ کلمہ مطلق ہے
لہذا شیوع پہ دلالت کرتا ہے. یہاں پر یہ کلمہ مطلق نہیں ہے لہذا شیوع پہ دلالت نہیں کرتا. تو مصنف کے نظریے کے مطابق اس اطلاق کا شیوع پہ دلالت کرنا یہ جو ہے عقلی ہے، لفظی نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اطلاق عقلی بات ہے، ٹھیک ہے، لفظی بحث نہیں ہے، تو پھر اطلاق کے الفاظ ڈھونڈنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب عقل فیصلہ کرے گا جملے کو دیکھ کر، اس کی جو کہتا ہے کہ چھان بین کر وہ خود فیصلہ کرے گا یہ مطلق ہے یا مقید. لیکن علماء کرام نے مطلق کے لیے کچھ الفاظ بیان کیے ہیں، تو ان کا احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ کل کے بحث میں ہم آپ کو وہ الفاظ بتائیں گے جو اطلاق پر دلالت کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ یترتب کا مطلب کیا ہے؟ مرتب ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، کس، کون اور کس پر؟ علی ما ذکرنا، جس چیز کو ہم نے ذکر کیا اس پر فٹ ہوتے ہیں. امور، چند امور. الاولو، پہلا امر، لا یشترط، شرط نہیں ہے مطلق میں، ان یکون امرا شائعا فی جنسہ، کہ وہ ایک ایسی چیز ہو جو شیوع رکھتی ہو اپنے جنس میں. نہیں بھائی، شیوع بھلی نہ بھی رکھتی ہو تو بھی ہم اس کو مطلق کہہ سکتے ہیں. بل یجوز ان یکون، بیٹا یکون میں ایک ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اس مطلق کی طرف. بلکہ جائز ہے کہ وہ مطلق جزئی ہو لیکن ذا احوال، اس جزئی کے حالات مختلف ہوں. جزئی کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ مشاہد، کبھی بیٹھا ہے، کبھی سویا ہوا ہے، کبھی بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کھانا کھا رہا ہے. مشاہد ہے جزئی حقیقی، لیکن اس کے حالات جو ہیں کیا وہ مختلف ہیں. فلو کان الجزئی موضوعا للحکم، کان میں بیٹا ایک ہوا کی ضمیر جو جزئی کی طرف جا رہی ہے. اگر جزئی جو ہے کیا موضوع ہو حکم کے لیے بلا قید، لیکن اس جزئی کو آپ نے کوئی بھی قید نہیں لگائی، فہو مطلق، تو آپ اس جزئی کو کیا کہہ دیں گے؟ مطلق. والا، اور اگر اس جزئی کو آپ نے کوئی قید لگائی ہے تو پھر فہو مقید، پھر اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مقید ہے. وہ مثلا مثال کے طور پر اذا شک، جب شک کیا جائے فی جواز طواف، کہ آیا جائز ہے طواف کرنا بالبیت، خانہ کعبہ کا، مخلو بالبیت، جبکہ وہ خانہ کعبہ خالی و ان ستر، اس کو جو چھپائے ہوئے کپڑا ہے وہ اس پر نہ ہو. ویصح لہ تمسک، پر صحیح ہے لہو، اس شک کرنے والے کے لیے کہ وہ تمسک کرے بقولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بھائی یہاں پر ستر کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور جب نہیں ہے تو یعنی چھپا ہوا ہو تو بھی طواف کرنا ہے، چھپا ہوا نہ ہو تو بھی طواف کرنا ہے. اذ لو کان الستر شرطا للصحہ، اگر یہ خانہ کعبہ کا چھپنا شرط ہوتا صحت طواف کے لیے، کان علی الخدا، تو خدا پر لازمی تھا البیانو، کہ وہ بیان کرتا کہ بھئی پردہ ہونا ضروری ہے. کان علیہ البیان، تو اللہ پر لازمی تھا کہ وہ ستر کی بات کو بیان کرتا. کب؟ اذا کانت الآیت فی ذالک المقام، جب یہ آیت مقام بیان میں ہو. یعنی آیت کے حوالے سے اگر آپ کلیئر کر دیں گے کہ خداوند متعال اس حکم کے بیان کرنے کے ماحول میں تھا اور پھر بھی بیان نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ستر شرط نہیں ہے. پہلا یہ نقطہ سمجھ میں آیا. دوسرا، ان الاطلاق و تقیید، بتحقیق اطلاق اور تقیید من الامور الاضافیت، یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ہی لفظ ایک چیز کے نسبت مطلق ہے، وہی لفظ پھر دوسری چیز کے لحاظ سے کیا ہے؟ مقید ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے اس پر مطلق کا ٹھپا لگا دیا تو وہ مقید نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی، اس لحاظ سے وہ مطلق ہے، اس لحاظ سے وہ کیا ہے؟ مقید ہے. فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضُوعُ مُطْلَقًا مِنْ جِهَةٍ، ممکن ہے کہ ایک موضوع ایک پہلو کے لحاظ سے کیا ہو؟ مطلق ہو. وہ مقیدن من جہت اخرى،
اور وہ دوسرے لحاظ سے کیا ہو بیٹا؟ مقید ہو۔ کما اذا قال، جیسے کوئی شخص کہتا ہے اطعم انسانا جالسا فی المسجد، تم کھانا کھلاؤ اس انسان کو جو مسجد میں ہے بیٹا۔ حکم کیا ہے کھانا کھلانے کا؟ کس کو کھانا کھلانا ہے؟ جو بیٹھنے والا ہے، لیکن کہہ دیے کہ مسجد میں بیٹھا ہو، اگر گھر میں بیٹھا ہو تو نہیں کھلائیں گے۔ بس یہ مسجد کے حوالے سے جو کیا ہے یہ مقید ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو اس حوالے سے یہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ فهو مطلق، پس یہ شخص جو ہے مطلق ہے، من جہت کون الموضوع هو الانسان، اس لحاظ سے مطلق ہے کہ بھائی ہمارا موضوع کیا ہے؟ انسان، لل انسان العالم، انسان عالم و موضوع نہیں ہے بھائی۔ وہ شخص جو مسجد میں بیٹھا ہے مشاہد، عالم ہو تو بھی کھانا کھلاؤ، عالم نہ ہو تو بھی کھانا کھلاؤ، نمازی ہو تو بھی کھانا کھلاؤ، نمازی نہ ہو تو بھی کھانا کھلاؤ۔ تو اس حوالے سے علم کے حوالے سے یہ مطلق ہے، وہ مقید، لیکن یہی پھر انسان مقید ہے من جہت تقیید مکان ہی بالمسجد، کہ ہم نے اس کے بھائی مکان کو قید لگائے کس کے ساتھ؟ مسجد کے ساتھ۔ اصالت جناب تیسری چیز ہمیں کیا سمجھ میں آئی؟ یظہر من تعریف المشہور، یہ جو ہم نے مشہور تعریف کی کس کی مطلق کی؟ ان الاطلاق من مدالیل لفظیہ، بھائی اطلاق جو ہے کیا ہے مدالیل لفظیہ میں سے ہے، کل عموم، جیسے عموم جو ہے کیا ہے مدلول لفظی ہوتا ہے، والحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیہ، جبکہ حق یہ ہے کہ یہ اطلاق جو ہے کیا ہے یہ عقلی معنی اور مفہوم میں سے ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ حَكِيمًا، جب مشاہد بولنے والا کیا ہو؟ حکیم ہو، حکیم ہو یعنی وہ بولنے کے اتار چڑھاؤ کو جو ہے کیا ہے سمجھتا ہے کہ کیسے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور غیر ناقض لغرض ہی، اور متکلم اپنے مقصد کو نقض اور توڑنے والا بھی نہیں ہے۔ وَجَعَلَ الشَّيْءَ بِلَا قَيْدٍ، جعل کا بیٹا فائل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو جاری متکلم کی طرف، اور متکلم نے کسی چیز کو بغیر قید کے موضوع بنایا ہے کہ حکم کا، کشف ذالک، یہ تمام باتیں کشف کرتی ہیں، انہو تمام الموضوع ہے، کہ بھائی یہ جو لفظ انہوں نے پیش کیا ہے یہ فل موضوع ہے، یعنی اس میں اضافی کسی قید وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ لفظ تمام موضوع نہ ہوتا تو لکان ناقضا لغرض، پھر تو اس متکلم نے اپنی غرض کو توڑ دیا۔ بھائی آپ کی غرض میں اگر کوئی قید تھی، کوئی شرط تھی، اس کو بیان کرتے، وہ ہوا یہ غرض کو توڑنا ینافی کون المتکلم حکیما، یہ منافات رکھتا ہے کہ یہ متکلم صاحب حکیم ہے۔ الرابع، چوتھی چیز ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ فرماتے ہیں اذا کانت حقیقت الاطلاق دائرتن مدار کون لفظ، بھائی اطلاق کی حقیقت گھوم رہی ہے، کس کے ارد گرد گھوم رہی؟ اس کے ارد گرد گھوم رہے کہ یہ لفظ فل موضوع ہے من دون اشتراط، اور اس میں کوئی شرط اور قید نہیں ہے، ان یکون الموضوع اسم الجنس سے، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ ہمارا موضوع اسم جنس ہو یا موضوع نکرہ ہو یا موضوع معرف بلام ہو۔ ونحن فی غنن، تو ہم بے نیاز ہیں ان افاظت القول فی حقائق تلک الاسماء، کہ اپنے قول کو پیش کریں ان اسماء کے حقیقت کے بارے میں۔ کون سے اسماء؟ کہ بھائی اس میں جنس اطلاق پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں، اس میں جنس الف لام والا ہو تو اطلاق پہ دلالت کرے۔ کہتے ہیں ہم تو کہتے عقلی بات ہے، لفظوں کی بحث ہی نہیں ہے، لیکن نہ من فسر الاطلاق بشیوع، وہ عالم دین جو اطلاق کی تعریف کرتا ہے کس کے ساتھ؟ شیوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نظیر شیوع یا جیسا دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے، بھائی مطلق وہ ہے جو شامل ہو تمام افراد کو، فلا محیص لہ، تو اس بندے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ان تکلم فی حقائق تلک الاسماء، مگر یہ کہ وہ ان اسماء کے بارے میں گفتگو کرے۔ وحیث انہا، یہ الفاظ ذکرت فی الکتب الاصولیہ، اصولی کتابوں میں ان کا ذکر ہوا ہے، نشیر الیہا، ہم بھی اشارہ کرتے ہیں ان کی طرف، علی سبیل الاجمال، اجمالی طور پر، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میرے نظر میں
اطلاق کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی عقل ہے جو فیصلہ کرے گی کہ یہاں پر یہ مطلق ہے یا نہیں. لیکن سب نے الفاظ کی بحث کی ہے تو ہم بھی ان الفاظ کی طرف اشارہ کر دیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ